وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 139 آیت نمبر 164 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہماری مت ماری گئی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور لوگو، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 164. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمینوں کی، واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کی موت کے. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو مسخر ہیں زمین اور آسمان کے درمیان. لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی الوہیت کی. لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. مضمون سامعین کرام، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے ہی ملا ہوا ہے، یعنی یہ اور وہ ایک ہی مضمون ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے وہ وجوہات بیان کر رہا ہے جس کی بنا اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی اس بات کی دلیل کے لیے. پھر اس کی یعنی یہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے. دیکھیں، میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ایک تو یہ غافل معاشرہ ہے جو کسی بات کی حقیقت پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان
انسان کیا ہر ایک مخلوق جو ہے وہ بامقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اور اگر کسی کا خیال ہے تو وہ کافر ہیں۔ ذالک الظن الذین کفروا فویل للکافرین من النار او کما قال، ایسی آیت ہے کہ کافروں کے لیے۔ تو پھر آگے ایک بات، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف تو ہم اللہ کی الوہیت کے عملی طور پہ انکاری ہیں، ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد عملی طور پر قرار دینے کے لیے یا تسلیم کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو اس بات کو ذرا غور سے سننا ہوگا۔ یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، جیسے کہ اس آیت کے آخر میں لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کا مطلب دلیل، اور دلیل سے ہی، کسی چیز کی دلیل سے ہی آپ اس کے وجود کے یا اس کے حقیقت ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ایک نوٹ ہے، 5000 کا ایک نوٹ ہے، اور 5000 کے وہ عید مبارک والے نوٹ بھی ہیں، لیکن 5000 کا اگر آپ یعنی کسی سے قبول کریں گے نوٹ، کسی بھی معاوضے کے طور پہ یا کوئی بھی، یعنی آپ کسی سے 5000، تو ایک تو مارکیٹ میں وہ عید مبارک والے نوٹ ہیں جو چھاپ دیتے ہیں، اس پہ عید مبارک لکھ دیں، اسی رنگ میں چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ لین دین کرنا ہے تو پھر آپ 5000 کے نوٹ کو دیتے یا لیتے وقت جو ہے وہ احتیاط سے کام لیں گے، اور وہ ساری نشانیاں دیکھیں گے جو اس 5000 کے نوٹ میں موجود ہونی چاہیے۔ مختصر طور پہ میں بات کر رہا ہوں، نشانیوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ تسلیم کر لو اس کو۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کی تھیں، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ تفصیلی درس ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن میں نشانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب نشانیاں دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور گزشتہ سبق میں تفصیل سے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے وہ درس نہیں سنا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ اس کو دوبارہ سنیں۔ تو یہ آیت نمبر 164 اصل میں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اس میں اصل میں دعویٰ تو وہی تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، معبود تمہارا اے لوگو ایک ہے اور وہ اللہ ہے، یعنی اسی کے حکم کے سامنے تمہیں سر جھکانا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سامنے کرام کہ سوائے اللہ کے ہم نے ہر کسی کے سامنے سر جھکا دیا ہے، سر جھکا ہوا ہے ہمارا، میٹیریل کے سامنے، مادے کے سامنے۔ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرور بیان کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ یہ ان چیزوں کے سامنے تمہارا سر جھکا ہوا ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو، لیکن یہ متاع دنیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تم سے رہ جانے والی چیز ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ رہ جانے والی چیز ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 1000 کنال کے ایک پلاٹ کے، کمرشل پلاٹ کے مالک ہو گئے، اور آپ کی عمر جو ہے وہ میرے آپ ہم عمر ہیں 64 سال کے۔ اب 64 سال تو تقریباً عمر آپ کی پوری ہونے والی ہے۔
1000 کنال کے آپ مالک بن بھی گئے تو یہ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ساتھ تو لے جا نہیں سکتے، اور باقی جو بٹوارا ہوگا تو وہ لوگ قیامت کے دن آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں اور آپ سے دور بھاگیں گے۔ یعنی آپ کا تو کوئی حاصل وصول نہیں ہوا۔ اصل کمائی تو دیکھیں آخرت کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو اصلی گھر تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی گھر جو ہے وہ تو آخرت کا ہے، اور حقیقی مال بھی آخرت کا ہے۔ یعنی آپ نے جو مال آخرت کے لیے بھجوا دیا اور اللہ کے لیے آپ نے کمایا بھی اور خرچ بھی کیا اللہ کے راستے میں، اس کی پھر تفصیلات ہیں، تو وہ اصل میں کمائی ہے آپ کی۔ اور کمائی اگر میں آپ کو یہ کہوں مختصر طور پہ کہ آپ کی کمائی وہ ہے جو آپ نیک اعمال کی صورت میں آپ اپنے آگے بھجوا رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال بھجوا رہے ہیں اس کی پھر اپنی تفصیل ہے، میں وہ نہیں بیان کر رہا، لیکن اس وقت میرا جو زیر نظر آیت ہے اس پہ ذرا غور فکر کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک سوال تو یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا بدلنا، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، بارش برسانا، آسمان سے بارش برسانا، اور پھر اس بارش کے ذریعے ہر چیز کو اگانا یا اس کی آبادی، زمین کی سرسبزی اور آبادی، اور پھر ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا جو مسخر ہونا بین السماء والارض، آسمان، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ اور دیکھیں، اب میں نے آپ کو بتایا نا نشانی ہے کس چیز کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ قادر مطلق ایک ذات ہے، ایک اس کی نشانی ہے۔ پھر اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، القادر، قادر مطلق ایک ذات ہے، دیگر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو اور مجھے غور کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، میں اس میں لآیاتن ہے نا، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں۔ نشانیاں میں آپ کو بیان کروں۔ نشانی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کہ ایک ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، اور ایک وہ قادر بھی ہے اور ہر چیز کی خالق بھی ہے اور ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے، اور یہ تمام جو زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے۔ اب انسان کے لیے ہے، انسان کو زندگی دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے اور لینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، کائنات میں ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہ سوچنا یہ ہے کہ میں کیوں ہوں، میرا وجود کیوں ہے، میں موجود نہیں تھا یا نہیں تھی، اب میں موجود ہوں، کل پھر میں نہیں ہوں گی، تو یہ عرصہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دیا ہے، میری منزل کیا ہے اور منزل کا راستہ کیا ہے؟ تو جناب اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ کی منزل خود ذات باری تعالیٰ کی ہے اور آپ نے اس کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے، اور لیکن آئے کیوں ہیں، آپ آئے کیوں ہیں کہ اس کی ملاقات کی تیاری کریں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو امیدوار ہو اللہ سے ملاقات کا تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور دیکھیں اصل میں یہ لقوم یعقلون،
اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو عقل والے ہیں، سوچ سمجھ والے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں اور ہم کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، کیونکہ ہم ان باتوں میں، یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں، اس میں اپنے لیے تو کوئی ہم نشانی دیکھتے نہیں ہیں۔ بس قرآن کی آیت ہے، آپ نے پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، میں نے پڑھ کے سنا دیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو گئی۔ یعنی ہم لوگ قرآن، یہ جو نشانیاں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس پہ کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ دیکھیں یہ آیت جہاں میرے لیے ہے وہاں آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ میں خواتین سے بھی مخاطب ہوں جو درس اس وقت سن رہی ہیں، ظاہر ہے کہ مرد و خواتین ہی سنتے ہیں نا۔ عمومی طور پہ خواتین کہتی ہیں بھئی یہ قرآن تو، کیا خواتین کیا مرد، ہم سب یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بس تلاوت کے لیے ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، پڑھ کے اوپر اپنے دم کرنا ہے تاکہ میرے جوڑوں کے درد ٹھیک ہو جائیں، میری بیماریاں دور ہو جائیں، اور مجھے بس یہی آپ کا، یعنی قرآن کا استعمال تو بس یہی ہے آپ کا کہ آپ نے تلاوت کر لی۔ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس میں بھی بس آپ کا یہی، یعنی زیادہ آپ متوجہ ہو جائیں گے قرآن شریف کی ظاہری تلاوت کی طرف، اس سے سبق لینا، اس میں سوچنا، اس میں عقل سے کام لینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت کے آخر میں ہے نا کہ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے، جو عقل سے کام، جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ سوچنا سمجھنا تو ہم نے، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ بات کہوں کہ سوچنا سمجھنا دین کے بارے میں، یہ تو کب سے ہم نے ترک کر دیا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں۔ دین کے بارے میں ہم نے سوچنا سمجھنا ترک کر دیا ہے۔ بس مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ وہ اپنا کتابیں شتابیں پڑھ کے اپنا ایک نظریہ بنا لیتا ہے، اور وہ نظریہ اکثر باطل ہوتے ہیں، اس کی کوئی بے بنیاد نظریات ہیں ہمارے اکثر۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، دین کے بارے میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر ہے۔ عوام کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کافی ہے، زیادہ کرو تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لو، بس کلمہ تم آلریڈی پڑھ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر زندگی چاہے اپنی مرضی سے گزارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ جتنے بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم امت محمدیہ میں ہو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہمارے عوام کا جو نظریہ ہے، جو سوچنا ہے سمجھنا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بات تو بالکل غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان اس وقت بنے گا، مومن اس وقت بنے گا جب وہ اسلام کو سوچ سمجھ کے اپنی عقل و دانش کو استعمال کر کے قبول کر لے۔ دیکھیں یہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا مثال دے کے، اصل میں یہ مثالیں اس لیے دینی پڑتی ہے کہ ہم نے تو اندھے بہرے ہو کے اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اسلام کو کیا فالو کر رہے ہیں؟ یہ تو بس ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو یقین جانے ہم ہندو ہی ہوتے، اور مندر جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ مندر جاتے اور بھجن گاتے۔ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے۔ اصل میں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ مسلمان حقیقی مومن تو ہو نہیں سکتے جب تک آپ ایمان کو سمجھے نہیں، اور سمجھ کے قبول نہ کریں، قبول کر کے اس کے تقاضے نہ پورے کریں۔ یہ بات ذرا غور سے سن لیں۔ اور میں جو آپ کو مثال دے رہا تھا، دیکھیں انسان، یعنی ایک والدین، ایک والد یا ماں باپ اگر چاہتے ہیں میرا بچہ، دونوں ماں باپ ڈاکٹر ہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے نا، پیچ اپ ہو جاتا ہے میڈیکل کالج میں لڑکا لڑکی کا،
کہ ہاں ٹھیک ہے تم بھی کورس کر لو FRCS کا یا MRCP کا، اور میں بھی کر لوں گا، پھر ہم دونوں. میں نے کافی ایسی شادیاں اٹینڈ بھی کی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی نے پہلے سے یونیورسٹی میں پیچ اپ ہو جاتا ہے، وہ پسند کر لیتے ہیں، یونیورسٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جو ہے شادی منا لیتے ہیں. اب یہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو بھی جو بھی اولاد ہوگی اس کو بھی ڈاکٹر بنائیں گے. یہ بڑا اچھا پیسہ ہے، اس میں مریضوں سے اچھی طرح ہم کھال کھینچ سکتے ہیں. وہ بستر مرگ پہ پڑا ہو، ہمیں ایک میں آپ کو ویسی ایک بات بتاؤں کہ ایک آپریشن کی ضرورت ہے ایک مریض کو، اور اپینڈکس ہے مثال کے طور پہ، تو وہ تو چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، باقی تو اللہ کو معلوم ہے. تو آپریشن آپ کا نہیں ہوگا، آپ لے جائیں کسی کہ بھئی اس کا کر دو آپریشن، پیسے پھر بعد میں نہیں، پہلے پیسے. اگر موت ہو بھی جائے تو وہ ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپریشن کے دوران مریض مر بھی جائے تو آپ پہلے بقایا جات ادا کریں گے تو پھر مریض کو لے جائیں گے. تو وہ میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا انکم کا ذریعہ ہے، ہم نے بھی اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بچہ میاں بیوی ڈاکٹر ہیں ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہو، تو وہ تو پیدا ہوا ہے ڈاکٹر کے، میاں بھی ڈاکٹر ہے بیوی بھی ڈاکٹر ہے، تو اب اسے ڈاکٹری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پیدا ہی ہوا ہے، ماں باپ ان کے ڈاکٹر ہیں. آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ میاں بیوی اسے پڑھاتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ تو پیدائشی ڈاکٹر ہے، یہ تو ماں کے پیٹ میں، جس ماں کے پیٹ میں ڈاکٹر تھا، یعنی پلا بڑا ہے، 9 مہینے رکھا ہے، وہ ڈاکٹر تھی، اب یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر ہی رہے گا. اب وہ اس کو نہ سبق سکھاتے ہیں، نہ ABC سکھاتے ہیں، نہ اسکول میں ڈالتے ہیں، نہ اسکولنگ اس کی نہیں کراتے. بچہ ایسی بڑا ہو رہا ہے، بس کبھی کارٹون دیکھ لیے، کبھی ادھر ادھر، فکر نہ کرو، تم بس ڈاکٹر ہو، تمہارے ماں باپ ڈاکٹر ہیں، اور بس تم اسپیشلسٹ ہو. دیکھیں کتنی بے وقوفی کی بات ہے. یعنی کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ہو گیا جناب 25 سال کا ہو گیا، اس نے لگا لیا کہ بھئی الحاج فلاں فلاں فلاں، الحاج ڈاکٹر فلاں. تو کوئی ایجنسی والا آتا ہے کہ بھئی کیا تم نے یہ، کسی کو خبر ملتی ہے گورنمنٹ کے ادارے کو کہ بھئی اس نے تو پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹر کا وہ استعمال کر رہا ہے، لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے. باپ کے ساتھ تھا کلینک میں، اور وہ باپ نے بٹھا دیا اپنے ساتھ، کمپاؤنڈر ہے، یعنی پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ایجنسی والے آتے ہیں کہ بھئی تم یہ ڈاکٹر جو تم کہہ رہے ہو یا مریضوں کا علاج کر رہے ہو، تو تم مار رہے ہو لوگوں کو، تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ کہتے ہیں میرے ماں باپ ڈاکٹر تھے، میرے ماں باپ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، مجھے کیا ڈاکٹری کی ضرورت ہے؟ یہ تقریباً میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا عقل سے کام لیں. اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں کہ بھئی میرے ماں باپ ڈاکٹر تھے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اسلام کے لیے، نہ اسلام کو سمجھا ہے، نہ اس کو تقاضوں کو سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، تو آپ پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ نماز روزہ، اگر ایک ہندو نماز روزہ شروع کر دے بغیر اسلام کو سمجھے تو کیا اس کا نماز روزہ قبول ہوگا؟ افسوس ہے ہماری ایسی ذہنیت پہ. اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوئے، اصل میں وہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ دنیا دار لوگ تھے، برائے نام مسلمان تھے. میں بھی ان کے گھر میں مثال کے طور پہ پیدا ہو گیا، میں بھی برائے نام مسلمان تھا، اور بس چل سو چل. یہ روایتی اسلام اب کے کسی کام کا نہیں ہے. سامعین کرام،
دیکھیں اسلام تو ایک دعوت پیش کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہے اور وہ اللہ کی طرف ہے۔ قرآن آپ کو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے، اب آپ نے قبول کرنا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو ایک ڈیلنگ ہے جو اللہ تعالی ہم سے کر رہا ہے دنیا میں بھجوا کے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ تو ایک ڈیلنگ ہے، ڈیلنگ آپ نے کی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں تو جنتی ہوں۔ مال و جان آپ نے اپنے پاس روک کے رکھا ہے، اپنی مرضی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے بغاوت میں مصروف ہیں آپ عملی طور پہ۔ یہ حقیقت میں بیان کروں، آج کا مسلمان ایک باغی مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے دین کو، نہ اس نے سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، یہ بغاوت ہے سامنے کا۔ کوئی بھی یعنی ہوش مند انسان اس وقت آپ دیکھیں، یعنی 2020 کی بات کر رہا ہوں، میرے جو ملک کے بڑے ہیں، بڑے عہدوں پر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کسی کی بھی سنت نہیں ہے، مثلا یعنی چہرے پہ سنت نہیں ہے۔ زمین اور آسمان ایک کر دیں وہ لوگ سنت رسول کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری سمجھ ہے کہ دین کو ہم نے نہیں ماننا، رسول کے طریقے کو نہیں اپنانا، اور دعوے ہیں ریاست مدینہ کے اور حضور کے دعوے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، نعروں میں بڑے تگڑے ہیں، نعرے تو بس لگوا لو جتنے نعرے مرضی لگوا لو، اور بعض جو آپ دیکھ لیں خطیب نعرے لگواتے ہیں، سبحان اللہ آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا، آواز ذرا کم آ رہی ہے، دوبارہ کہیں سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تو بغیر بنا کسی سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی ہے کسی بات پر ہم سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، اور نہ کسی بات پر غور کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 164، وقت تقریباً اختتام پذیر ہے، لیکن میں خلاصے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مضمون بھی ہے اس کا ترجمہ میں نے 2 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا۔ مجال ہے کہ جو اس پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے اور یعنی تیار ہو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو، بس ایک درس ہے، خطیب صاحب نے مدرس صاحب نے ترجمہ سنا دیا اور باتیں سنا دی ہیں، بس چلو بند کرو جی، چف اپنے اوپر چف کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے ہمارا یعنی طرز عمل، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت نشانیاں ہیں، لیکن جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جی اب ترجمہ سنا دیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف دن اور رات کے، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء،
اور وہ بارش جو اللہ نے آسمان سے پانی کی صورت میں برسائی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا ہے اس کے ذریعے زمین کو بعد موت اس کے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کے جاندار، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔